تو میں نے دیکھا ہے کہ قوم میں ہماری کچھ بنیادی کمزوریاں ہیں. ان بنیادی کمزوریوں کی وجہ سے باقی جو اختلافات وغیرہ سامنے آتے ہیں. اب ایک مولانا صاحب تھے، وہ قوم کی سرزمین پہ فرما رہے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اللہ پر احسان کیا. بتائیے کہ اس شخص کو نہ توحید کا علم ہے نہ اہل بیت کی معرفت ہے کہ اللہ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نہ اہل بیت علیہم السلام. اہل بیت علیہم السلام تو اولیاء اللہ ہونے کی وجہ سے کمالات کے مالک ہیں، قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں. کہ یہ پوری ایک فکر ہے، یہ ایک آدمی ایسا نہیں ہے، یہ پوری ایک فکر ہے جو اس چیز کو اہل بیت اہل بیت اہل بیت اللہ تعالیٰ کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے. ایک اور نقطہ ذہن میں آ رہا ہے. میں ایران میں ایک مرتبہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں رستم کا مصائب پڑھا جا رہا تھا. دریغا دریغا ایسے کر کے رستم کا مصائب پڑھا جا رہا تھا. میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا. تو ایک ذہن میں نقطہ آیا کہ کسی کے بھی مصائب اگر ہم مسلسل سینکڑوں سال بیان کریں گے تو لوگ ان کے پجاری بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، ان کے محب نہیں پجاری بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ. ایک آدمی 4 بار جو ہے کربلا گیا، کبھی سجدہ نہیں کیا. اس آدمی کو بھی نہ تو اہل بیت کی معرفت ہے نہ اللہ کی معرفت ہے. اور ایسے ایک نہیں ہے، دوستوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں. ایک صاحب گئے ہوئے تھے، کہا ارے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیجئے، نماز زیارت ہی پڑھ لیجئے. نہیں پڑھا بندے نے، سمجھ. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو اخلاقی اقدار جو ہے کلن بین الاقوامی طور پہ موجودہ زمانے میں نہایت ضعیف ہو گئے ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ علیہ السلام کی معرفت پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی جو ہم عزاداری کرتے ہیں، اگر یہ معرفت کے ساتھ ہو تو یہ ایک حسینی بے نمازی نہیں ہو سکتا کبھی. حسینی آدمی، اب مجھے یاد آ رہا ہے کئی جگہوں پہ عزاداری کے حوالے سے عزاداری کے مسئلے کو لے کر کے قتل تک ہو چکا ہے. اب بتائیں کہ آپ عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ کو آیت کا پتہ نہیں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا اور سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بنیادی مسائل. باقی سب سائیڈ سے ماشاءاللہ عزاداری بہت فروغ پا گئی، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس فروغ عزاداری میں اصل دین جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. کسی نے جو ہے فضائل اہل بیت کو پکڑ لیا ہے، کسی نے کسی اور شعبے کو پکڑا ہوا ہے، پورے دین کو لے کر کے نہیں چل رہے ہیں. میں نے جو سمجھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.